کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. وہاں پہ ایک ڈرگز کا ڈیفرنٹ سسٹم ہے، شاید اس کو جنرک سسٹم کہتے ہیں. ہم پاکستان میں نیوکلیر بام بنا سکیں لیکن ہم دوائیوں کا خام مال نہیں تیار کر سکیں. ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے اور یہ انسانی زندگی سے کھیلنے کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں جو بہت وائٹل را مٹیریل ہے لائف سیونگ ڈرگز کا، اس کو درآمد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے وہ بھارت سے ہی ہو. یہ تو ایک انسانی معاملہ ہے. جی جولائی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کے ساتھ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا تو پاکستان کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارت سے تمام تجارت کو بند کر دیا جائے اور اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک ہمارے سامنے گمبھیر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً 45 سے 50% خام مال جو دوائیوں کا آتا ہے وہ بھارتی کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز خریدتی تھیں اور ان کو یہاں پر پروسیس کر کے اور دوائیوں میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ جب یکلخت بند ہوا، اور دوائیوں کا معاملہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس لیے ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی مٹیریل کہیں اور اویلیبل بھی ہو تو فوری طور پر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں جو ایک مہنگا پروسیس اور وقت لینے والا پروسیس ہے. تقریباً 7 سے 8 مہینے لگتے ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کر کے کسی دوسرے انگریڈینٹ پہ شفٹ ہونے میں. آپ ایک دن میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے حکومت کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ ویکسینز منگواتے ہیں اور کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا اور سب سے ایک مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر ہم نے صورتحال پیش کی. ظاہر ہے کہ جس طرح 2019 میں 2 مرتبہ بھارت سے ہماری تجارت تعطل کا شکار ہوئی تھی، تو آلریڈی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے تھے اسپیشلی چائنا کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ہم سارا کچھ شفٹ کر سکتے کہ تھراپیوٹکس گڈ ریگولیٹڈ بائی ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور اسی کے تحت جو خام مال ہے وہ دوبارہ بھارت سے امپورٹ شروع ہوا. اچھا، آپ کو نظامی صاحب میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران کے اندر یعنی ستمبر اکتوبر سے یہ دوبارہ کام شروع ہوا اور اب تک کووڈ کے آنے تک تقریباً 10 سے 15%، یعنی اگر 50% ہم بھارت سے پہلے مال لیتے تھے تو 15 سے 20% اب چائنا کے اوپر ہم شفٹ کر چکے تھے اس دوران میں، اور اب 30 سے 35% بھارت کے اوپر ہمارا انحصار رہ گیا تھا، اور یہ بتدریج روز بروز کم ہو رہا ہے. لیکن افتاد یہ پڑی کہ جو کرونا وائرس آیا وہ چائنا میں آیا، اور چائنا 2-2.5 مہینے کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا جنوری سے. تو ہم نے جو چیزیں شفٹ کی تھی کہ یہ میٹیریل ہم چائنا سے لیں گے، چائنا وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہاں پر وبا آ گئی پہلے، اور چائنا جنوری سے مارچ تک کمپلیٹ شفٹ ہو گیا. نتیجتاً ہمیں دوبارہ بھارت کی طرف رجوع کرنا پڑا ان چیزوں کے لیے، کیونکہ چائنا اور بھارت کے علاوہ کہیں اور ملتی نہیں ہے. تو اب اس مجبوری کے اندر ہم وہاں گئے. اچھا زاہد صاحب، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر سر دست اس وقت بھارت سے خام مال پہ یا ادویات لانے پہ پابندی آ جاتی ہے تو جو پاکستان کی سپلائی چین ہے، اگر پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ بھی متاثر ہوگی. تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، چھان بین ہو رہی ہے، اس سے کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے، انکوائری تو جس چیز کی چاہے حکومت کروائے اور وہ کروانے کی مجاز ہے اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر معاملہ ہے. اچھا، ایک جو یہ ابہام ہے نا، میں اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وائٹامنز آئی ہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. ایک وائٹامن ہے جس کا نام ہے فولک ایسڈ. بہت ہی سستا اور بہت عام سا وائٹامن ہے، لیکن وہ بنتا وہاں پر ہے. اچھا، اس فولک ایسڈ کو اگر آپ ایکسپیکٹنگ مدرز کو نہ دیں تو بچے سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں. بہت 90% خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، اس لیے 9 مہینے تک ماں کو ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ ماں کو. اسی طریقے سے وائٹامن B1 ہے، کہنے کو تو وہ وائٹامن ہے، لیکن بیری ڈیزیز میں اگر وائٹامن B1 اویلیبل نہ ہو تو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے.
اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو وائٹامنز جو ہے وہ صرف طاقت کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پہ وہ تھراپیوٹک چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کے خام مال یہاں امپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ تھراپیوٹک گڈز میں یوز ہوئے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ایک ٹربولنس ہے انٹرنیشنلی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ایک خاص دوا جو انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ان کو فراہم کریں. تو اس وقت اس ٹربولنس کے حال میں میرا خیال ہے ہمیں اس میٹر کو تھوڑا سا روکنا چاہیے, اور جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید حکومت کے ساتھ سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں کہ بھارت پہ ہم اپنا انحصار مکمل صفر کر دیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم فریم چاہیے ہوگا. اچھا, یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ نے بتایا کہ بھارت کو اس میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل ہے ان ایریاز میں, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرگس کا ڈفرینٹ سسٹم ہے, شاید اس کو جنرک سسٹم کہتے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہے؟ ہم پاکستان میں نیوکلیر بام بنا سکیں لیکن ہم دوائیوں کا خام مال نہیں تیار کر سکیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ کے سامنے 2-3 وجوہات پیش کرتا ہوں. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ پالیسی نہیں ہوتی تو کوئی آتا نہیں, اور کیونکہ یہ بڑے انویسٹمنٹس ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ آپ کو چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساری پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, جو بڑا مشکل کام ہے کسی بزنس کے سسٹین کرنے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور وہاں خام مال بنانا سستا پڑتا تھا دنیا کی دوسری جگہوں سے, لہٰذا یو ایس اے نے, یورپ نے اور جاپان نے اور دوسری ڈیولپڈ ورلڈ نے اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرنا شروع کیا. ان کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انوائرمنٹ موجود تھی, انہوں نے اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو ویلکم کیا, انہوں نے کنڈیوسو انویسٹمنٹ پالیسیز وہاں پر دیں, جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وہاں آ گئیں, اور انہوں نے بھارتی کمپنیوں کو اپنی ٹیکنالوجی دے کے آؤٹ سورس کر دیا تاکہ وہ نسبتاً سستے ریٹس کے اوپر را مٹیریل کو کنورٹ کر سکیں. خود تو یورپ اور یو ایس اے چلے گئے بہت ہائی ٹیک کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائرل ریسرچ کے اوپر اور بالکل بایو ٹیک کے اوپر چلے گئے, اور یہ جو خام مال تھے جو نسبتاً اسینشل ڈرگز ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں لیکن بہت سستی ہیں, ان کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا انڈیا کو, کیونکہ وہاں پر اس کے لیے حکومت کا بنایا ہوا فریم ورک موجود تھا. اور نظامی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسنیک وینم کے اندر, ہم کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے اندر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور یہ وہیں سے آتی ہے. کینسر کی بہت ساری ڈرگز ہیں جو وہاں سے آتی ہیں. جو ٹی بی کی دوائیوں کا خام مال ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بنتا, اس وقت صرف انڈیا میں بنتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ بھال کے اور ان کے آلٹرنیٹس کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت پر انحصار ختم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان پر انحصار 100% ختم کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس دن وہ پابندی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں سے خام مال آنا ممکن نہ اور ہمارے عوام مشکل میں آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو بیٹھ کے اور کوئی ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے اور کسی سسٹم کے تحت اس کو کرنا چاہیے. اس طرح نی جرک ری ایکشن پہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ کی حد تک میرا خیال ہے کہ کابینہ کو اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر کابینہ کے سامنے سارے جو ہے وہ حقائق رکھے جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مختلف رویہ ہوتا. زاہد صاحب, پی پی ایم اے کی میٹنگز نہیں ہوئی کیا کنسرن منسٹر سے یا متعلقہ لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا اپنے تحفظات؟ جی, ہم نے جو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہے, کیونکہ گزشتہ 3-4 دنوں سے یہ ساری کیفیت ہے اور آپ کو پتہ ہے رمضان کی ٹائمنگ ایسی ہے اور لاک ڈاؤنز اور ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے, اور اس سارے صورتحال کے اندر ہماری تو جدوجہد یہ ہے کہ دوائیاں موجود رہیں, قیمتیں نہ بڑھیں, شارٹیج نہ ہو, بلیک نہ ہو. ہم تو مکمل فوکس اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری آیا, ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی لیٹرز بھیجے ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے, اور ہم نے ان سے مزید کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ ارجنسی دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں اور جو ویکسینز کے امپورٹرز ہیں, جو کینسر کے ڈرگز کے امپورٹرز ہیں, ان کو ساتھ بٹھا لیجئے اور بٹھا کے اس کے اوپر فوری طور پر کوئی اسٹریٹجی